بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت علی ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے، بڑے فاضل اور صالح شخص تھے، بڑے نیکوکار۔ تو حضرت علی ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی بڑے نیکوکار تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے انہوں نے بتلایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی عرصہ دراز تک، اے پروردگار مجھے اپنا کوئی ایسا اسم اعظم بتا دے کہ جب بھی میں وہ نام لے کر تجھ سے دعا مانگوں کو دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو حضرت امام علی ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی نے بتایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو سوتے سوتے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اٹھ کر نماز ادا کروں۔ میں کھڑا ہوا نماز کے لیے تو گھر کی چھت سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، تو میرے سامنے ایک نور آ گیا اور نور سامنے ٹھہر گیا۔ اسی نور کے اوپر لکھی ہوئی میں نے ایک نورانی دعا پڑھی ہے۔ فرمایا پھر جب سے وہ دعا میرے ہاتھ لگی، اللہ تعالیٰ کی ایک عطا اور انعام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو ان کی عبادات پر، ان کی ریاضتوں پر، ان کے مجاہدات پر خوش ہو کر بندوں کو ایک انعام عطا کرتے ہیں، وہ دعائیں انعام ہیں۔ اب ان اللہ والوں کا امت محمد پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے وہ دعاؤں کے ذخیرے چھپائے نہیں ہیں بلکہ بتلائے ہیں کہ ہمارے مسائل ان دعاؤں سے حل ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خوب کیفیات سے نوازا ہے، پروردگار عالم نے ان کی برکات ہمیں عطا کی ہیں، تم بھی پڑھو اور برکتیں حاصل کرو، ورنہ تو علم طب کا، حکمت کا بیڑا غرق کیا ہے حکیموں طبیبوں نے، چھپا چھپا کے نسخے، چھپا چھپا کے ایک نسخہ بھی قیمتی نہیں رکھا انہوں نے جو آج ہمیں معلوم ہو۔ بعض کو معلوم ہے، بعض بڑے بڑے حکیم آج کل کے دور میں بھی ہیں، وہ بھی چھپائے بیٹھے ہیں، نسخے نہیں بتاتے۔ کوئی اللہ والے بھی گزرے ہیں جنہوں نے لکھ دی، مثلا طب اکبری ہے، علم و حکمت کی، دانائی کی بھی اور طب کی بھی بڑی کتاب ہے۔ علم وہی دو ہیں، علم الابدان اور علم الادیان، دین کا علم ہے اور بدن کا علم ہے۔ تو خیر، بعض سخی طبیعت رکھنے والے اللہ والے، انہوں نے امت مسلمہ کے ہر وقت احسانات امت مسلمہ پر کیے، بتائے معمولات کہ ان معمولات کو کرو اور فوائد حاصل کرو۔ فرمایا کہ اس نور پر جو آسمان سے اترا اور میرے سامنے ٹھہرا، دعا کیا لکھی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمن یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ فرمایا جب بھی میں یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ بھائی کو بتایا، بھائی نے پھر آگے پہنچایا امت مسلمہ کے مفاد کے لیے۔ تو ہمیں یہ دعائیں ملی ہیں۔ بسم اللہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، جو جلتی آگ میں بھی چھلانگ لگا دیتے تو نہ جلاتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا عمل ہے؟ فرمایا مغرب کی سنتوں میں سورۃ التوبہ کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے نوازا ہے۔ عالم بیداری میں حضور کا دیدار بھی مرحمت ہوتا تھا، آگ میں چلے جائیں تو جلائے نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں حج کے موقع پر حج کو گیا ہوا تھا، میدان عرفات میں پہنچا، وہاں ایک بوڑھی پہنچی، رو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی کہ اے رب کریم، میں اس وقت پہنچی کہ تو نے بھی روک دیا، میں کمزور ہوں، میں نڈھال ہوں، لاغر ہو گئی ہوں، لاٹھی کے سہارے چلتی ہوں۔ اس نے ایسی رقت آمیز گفتگو کی کہ میرے اوپر رقت طاری ہو گئی، مجھ سے رہا نہ گیا،
میں گیا، میں نے اس بوڑھی اماں سے کہا، اماں زندگی میں نے 20 حج کیے ہیں، ان 20 حجوں کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تجھے ہدیہ کرتا ہوں، وہ آپ لے لو۔ اس نے کہا، اے شبلی اگر تو کریم ہے تو وہ اکرم ہے، کیا وہ مجھے ایک حج کا ثواب بھی نہیں دے گا؟ میں بیٹھی ہوں اللہ کے سامنے، درخواست دے دی ہے میں نے، فریاد کر دی ہے میں نے، اس کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں، ٹھہر جاؤ ذرا۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پرچی آسمان سے گری، اس کے اوپر اس کی گود میں آ گئی، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بوڑھی عورت، ہم نے تیری برکت سے جتنے لوگ حج پر آئے ہیں سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ایک اسم اعظم ہے۔ آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک جواد ہے، عرشوں سے فیصلے کرتا ہے، بندوں کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، اور جب تم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، عبادت کرتے ہو تہجد کے وقت میں، تو تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہوں، تمہارے مسائل بھی حل کرتا ہوں۔ میں نے ایک عجیب بات پڑھی ہے انجیر کے فوائد میں۔ انجیر کے بہت فائدے ہیں۔ علماء نے، اطباء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے گردے فیل ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا ہے، اب وہ 15 دن پہلے معلوم ہو گیا، انجیر کھانا شروع کر دے، گردے بحال ہو جائیں گے۔ تو فوائد اس کے بہت پڑھے میں نے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جنت میں لباس اتار لیا گیا، سارے درخت ایک طرف ہو گئے، انجیر کا درخت تھا جس کے پتے حضرت نے لیے اور اپنا جسم چھپایا، اپنے ظاہر کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انجیر کو بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اس کے ظاہر کو بھی اللہ نے مفید بنایا ہے اور اس کے باطن کو بھی اللہ نے مفید بنایا ہے۔ لیکن اصل جو ہماری کیٹیگری ہے وظیفہ، اصل وظیفے کی بات ہے، آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار فوائد رکھ دیے، اس کے اندر مٹھاس رکھ دی اور باعث برکت پھل بنایا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انجیر کے اسی پھل کے اوپر اگر غور سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ القوی۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور خدا نے قرآن مقدس میں قسم کھائی ہے والتین والزیتون، اس کے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ جو انجیر ہے یہ واحد پھل ہے جس کو اللہ نے جنت میں گھٹلی کے بغیر اتارا ہے، جنت سے اتارا، اور اسے کھایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بواسیر کا خاتمہ کرتا ہے، معدے کے جلن کو ختم کرتا ہے۔ اس کی جب موسم آئے آپ اس کو استعمال کریں، اگر معدے کے مریض ہیں تو اس کو کھاتے ہی افاقہ ہو جاتا ہے، جلن ختم ہو جائے گی آپ کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جزام کو کاٹنے والا ہے یہ پھل، اس کو استعمال کرو۔ اور اسی طرح طب نبوی میں ہے کہ پکی انجیر اگر اس کو کوئی آدمی پان کے اندر ملا کر استعمال کرے، اللہ پاک غلیظ بلغم کو، جو سانس کو روکنے والی ہوتی ہے، اور بعض وہ لوگ جن کو چھاتی کا مسئلہ ہوتا ہے، فرمایا اس غلیظ بلغم کو دور کرتی ہے اور بدن کو عمدہ غذا مہیا کرتی ہے یہی انجیر۔ اسی طرح اگر کسی کے دانت خراب ہو رہے ہوں، دانتوں میں درد محسوس ہو رہا ہو، تو انجیر کی لکڑی کو جلا کے، اس کے پتوں کو جلا کے، اس کی جو راکھ ہو اسی کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرے، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔
یہ اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے۔ برکت کس چیز کی ہے؟ ایک تو آدم علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے اور جنتی پھل ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ والوں نے جو اپنی بینائی سے دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھا یا ظاہری آنکھوں سے ان کو اللہ نے دکھایا ہے، بسم اللہ القوی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، نقش ہے، فرمایا اسی کا، یعنی انجیر کا نقش یہی ہے کہ اس کے اوپر بسم اللہ القوی نقش ہے۔ تو سفید انجیر کو کھانے سے رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، رنگ سفید ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکات رکھی ہیں، بسم اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی بے انتہا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کرم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جس طرح اپنے نیک بندوں پر مہربان، اسی طرح گناہ گاروں پر بھی اللہ پاک بے حد مہربان ہے۔ حضرت علامہ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، نیک بندوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کسی گناہ گار کا جنازہ دیکھا، کچھ اعمال اور کردار اس کا سامنے آیا، تو حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے اور چھپ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ جنازہ ہو گیا، اس شخص کی تدفین ہو گئی۔ بعد میں وہ کسی کو خواب میں ملا، کہا کہ بھائی میں تو گناہ گار آدمی تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو میری ایسی پسند آ گئی ہے کہ پروردگار عالم نے میری بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے، میری تو بخشش ہو گئی ہے۔ اب ابو ایوب سختیانی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے ابو ایوب، اگر اللہ کے خزانے تیرے تصرف میں ہوتے تو ان کو بچا کے رکھتا، بندوں میں تقسیم نہ کرتا۔ تو حضرت کو جب بتلایا گیا تو حضرت پر رکت طاری ہو گئی، بہت روئے کہ کسی کو گناہ گار نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کو اللہ کی مخلوق بہت محبوب ہے۔ اسی لیے آپ بھی مایوس نہ ہوا کریں۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں استخارہ کروں، میں تو مجرم ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اور نیک بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بس دل میں استغفار، گناہوں کا احساس پیدا کر لو، اسی وقت آپ نیک ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام مل گیا ہے۔ اسی طرح معمولات کرتے ہوئے، وظائف کرتے ہوئے، میرے لیے زندگی میں سب سے مشکل ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو بتاتے ہیں معمولات، بابا یہ کرو، کوئی فیس تو نہیں لے رہے ہم کسی سے، مفید مشورے دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سے ایسے احباب آئے ہیں جنہوں نے ہمارے بتلائے ہوئے معمولات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی مصیبتیں دور کی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہم تو یعنی ناقص قسم کے آدمی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے بزرگوں اور ہمارے استاذوں اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اور جو وظائف اللہ والوں نے بتلائے ہیں انہی اللہ والوں کے اثرات و برکات اس کے اندر ہیں، لوگوں کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ذرا اپنے اوپر غور کریں، جو دوسروں کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ خود معمولات کرنے کا اہتمام کرو اور نیک بننے کی کوشش کرو، نمازوں کا خوب اہتمام کرو۔ دیکھنا جب دین پر چلو گے، ایک تو اللہ پاک اسی دنیاوی زندگی میں جنت کا لطف عطا فرمائیں گے، اور جو آپ کو عافیت ملے گی، بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھ جائیں گے، رش کریں گے آپ پر کہ ایسی زندگی ہمیں بھی ملتی جو سکون اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، لیکن اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ رب العزت دین پر چلنے کی برکت سے ان کو زندگی کا حقیقی لطف عطا فرما دیں گے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔